فضل بخش کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی۔ برقعے نقاب میں موجود تھی، لیکن پھر بھی اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر مسکرانے لگا۔ اپنے سر پہ پہنی ٹوپی کو کچھ درست کیا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال امڑ رہے تھے۔ گاڑی دربار کی طرف تھی، لیکن میں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ہم دربار کے سامنے کھڑے تھے۔ میں گاڑی سے اتری۔ وہی عورت میرے ساتھ مجھے دربار میں لے گئی اور ایک جگہ پہ بٹھا دیا۔ کہنے لگی تم کچھ وظائف کر لو، میں اندر حاضری دے کے آتی ہوں۔ میں وہیں بیٹھ گئی، لیکن دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ جہاں مجھے بٹھایا گیا تھا وہاں کوئی اور نہیں تھا، البتہ باہر بہت سے خواتین اور مرد تھے۔ وہ جگہ ایک کوٹھڑی نما تھی، پتہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال میں وہاں پر اپنے وظائف کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہی عورت آئی، مجھے لے کر واپس جانے لگی۔ کہنے لگی یہاں سے اصل طاقت ملتی ہے، یہاں جنات ہوتے ہیں، اور اگر وہ تمہارے مرید ہو گئے تو تم ان کے ذریعے سے اپنے کام نکلوا سکتی ہو۔ میں نے کہا میں ان باتوں کو نہیں مانتی، جنات سے کام نکلوانا کوئی درست بات تو نہیں ہے۔ کہنے لگی بس ایسا ہی ہوتا ہے، تم پاک بی بی ہو اس لیے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے کہا زبردستی کی بنائی ہوئی پاک بی بی۔ وہ کہنے لگی آہستہ بات کرو، اگر تمہاری بات حویلی والوں نے سن لی تو تمہیں نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میں نے کہا تو اب بھی کون سی رعایت بخشتے ہیں؟ کہنے لگی قرآن پاک کے نکاح میں ہو تم۔ میں نے کہا قرآن پاک میں ایسا کوئی نکاح نہیں لکھا، اپنے مقصد کے لیے کلام پاک جیسی مقدس کتاب کو استعمال کر رہے ہو تم لوگ۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میری باتیں فضل بخش بھی سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ حویلی پہنچ گئے۔ مجھے پھر اسی کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ مجھے مختلف قسم کے درباروں میں بھیجا جانے لگا تاکہ وہاں موجود لوگوں میں میری شہرت ہو سکے۔ یہی کہا جاتا تھا کہ یہ نیک بی بی ہے، پاک بی بی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا جانے لگا اور استعمال مجھے کیا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ میرا نکاح کلام پاک سے کیا گیا ہے، مجھے کسی مرض نے نہیں چھوا، میں پاک ہوں اور خاص ہوں، اور پتہ نہیں میرے باپ نے مجھے اس قربانی کے لیے کیوں چنا تھا۔ ایک عام سی لڑکی کو پاک بی بی کہہ کر ان کی ساری زندگی برباد کرنے کا ان لوگوں نے یہ ایک نیا طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ ایک بار مجھے بخار ہو گیا۔ صبح جب ملازمہ ناشتہ لے کے آئی تو مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی بڑی بی بی تو گھر پہ نہیں ہے، اپنے میکے گئی ہیں، گھر پہ کوئی بھی خاتون نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ملازمہ باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک شخص میرے کمرے کے دروازے تک آیا۔ کافی بھاری بھرکم آواز تھی۔ کہنے لگا پاک بی بی پردہ کر لو، ڈاکٹر کے پاس میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ ملازمہ نے مجھے سہارا دیا۔ مجھے 104 بخار تھا، میں بالکل بے سود تھی۔ اس نے چادر میرے چہرے پہ ڈالی، لیکن جیسے ہی میں اس کے ساتھ باہر نکلی چادر سرک کر نیچے گر گئی، کیونکہ میں چادر کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ چلنا بھی مشکل تھا۔ 2 ملازمین نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ چادر گری، وہ 50-55 سالہ شخص مجھے دیکھ کر اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ اس کے بعد فوراً سے سنبھل کے اس نے چادر پکڑی اور مجھ پہ ڈال دی۔ جیسے ہی میں باہر گئی تو فضل بخش کی جان پر بنی ہوئی تھی، لیکن وہ سنبھل گیا۔ مجھے ملازمہ نے گاڑی میں بٹھایا۔ فضل بخش نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ وہ شخص بھی اگلی نشست پہ بیٹھ گیا۔ دونوں ملازمائیں بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھی تھیں۔ گاڑی ایک ہاسپٹل کے سامنے جا کر کھڑی کی گئی۔ وہاں سے مجھے ویل چیئر پر بٹھا کر لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کیونکہ انہیں بہت تیز بخار ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ملازمین کو تو میں یہاں نہیں رکھ سکتا اور مجھے بھی اپنی زمینوں پر جانا ہے، اس لیے آپ لوگ اس کا ٹریٹمنٹ کریں، میرا ڈرائیور یہیں پر ہے، جب یہ ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ اسے گھر تک چھوڑ دے گا۔ میں 1 دن کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکی تھی اور وہ میری زندگی کا حسین ترین دن تھا، کیونکہ جیسے ہی نرس مجھے ڈرپ لگا کر گئی، میڈیسن دے کر گئی، تو کچھ دیر بعد فضل بخش میرے کمرے میں آیا۔ مجھے دیکھ کر میرے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اپنی رنگت تو دیکھو۔
کتنی پیلی پڑنے لگی ہے۔ میں نے کہا اچھا ہے میں بیمار ہو گئی ہوں، کم از کم میں تمہیں دیکھ تو سکتی ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگا میں نے یہ نوکری اس وقت تمہارے لیے کی ہے، جیسے ہی موقع ملا میں تمہیں لے کے یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال شام تک میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر مجھے ڈسچارج بھی کر چکے تھے۔ میں فضل بخش کے ساتھ ہی واپس آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں نہیں پتا یہ حویلی والے تمہارے ذریعے سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا یہ تمہیں بہت سے درباروں میں لے کے جاتے ہیں، وہاں تمہاری شہرت ان کو مشہور کرتی ہے۔ وہ لوگ تمہیں نیک بی بی اور پاک بی بی سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے لاکھوں روپیہ ان لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور پھر تمہارے پاس دعاؤں کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اور نہ حویلی کے مرد اچھے ہیں۔ انہوں نے تمہیں پیسہ کمانے کے لیے گھر سے یہاں رکھا ہوا ہے۔ جاہل گنوار گاؤں والوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں پاک بیویاں ہیں، کیونکہ ان کے بڑے بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا کہ فلاں کے گھر پیدا ہونے والی بیٹی پاک بیوی بنے گی۔ اگر اس کی شادی کی گئی تو اس کا سارا عذاب اس کے والدین پر پڑے گا، اور تمہارا باپ بھی انہی باتوں میں آ گیا تھا اور تمہیں ان کے حوالے کر دیا۔ میں فضل بخش کی باتیں سن کر پریشان سی ہو گئی۔ اس کی باتیں کافی حد تک سچ تھیں۔ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا ہی کر رہے تھے۔ مجھے درباروں پر لے کر جاتے تھے جہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی۔ وہاں پر پاک بی بی کے نعرے لگائے جاتے تھے، یہاں تک کہ مجھے ایک اونچی کرسی پر بٹھا دیا جاتا اور خواتین میرے پاؤں میں بیٹھ جاتی تھیں، میرے ہاتھوں کو چومتی تھیں، آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہوئے یہ سمجھتی تھیں کہ ایسا کرنے سے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ میں ایک عجیب اور غریب کیفیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں بار بار کہتی تھی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جہالت اس قدر عام تھی کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ میری کہی بات پر کسی کو اعتبار نہیں تھا۔ وہ مجھے دعاؤں کی درخواست کرتی تھیں، اور اتفاقیہ طور پر اگر کسی کی کہی ہوئی بات پوری ہو جاتی تو وہ مجھے بہت زیادہ مقرر اور محترم سمجھنے لگتے تھے۔ وہ سمجھنے لگتے تھے کہ میں واقعی اللہ کی ولی ہوں یا پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ اسی بات پر وہ لوگ پیسے کھا رہے تھے، غریب لوگوں کو لوٹ رہے تھے، میرا نام دے کر پیسے کھینچ رہے تھے۔ لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک رات میں اپنا وظیفہ مکمل کر رہی تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا تو وہی بڑی عمر کا شخص میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ کھینچ کے گھونگھٹ نکالا۔ میں نے کہا آپ بنا دستک دیے اور بنا اجازت آپ کیسے میرے کمرے میں آئے؟ کہنے لگا جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، اور اب تو اور بھی زیادہ حسین ہو چکی ہو۔ میں نے کہا یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہنے لگا تم دنیا کی نظر میں ایک پاک بی بی ہو اور وہی رہو گی، لیکن میری تم پر نیت خراب ہو چکی ہے۔ یہ پاک بی بی کا ڈرامہ بھی ہم لوگوں نے ہی رچایا ہے تاکہ تمہارے ذریعے عزت اور مقام حاصل کر سکیں۔ تم جیسی بیوقوف لڑکیوں کو اپنے گھر میں رکھ کر پاک بیوی کا ڈھنڈورا پیٹ سکیں۔ تم سے پہلے بھی ہم نے کئی لڑکیوں کو ایسے ہی رکھا ہے۔ میرے باپ دادا نے بھی یہی کیا تھا اور میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی کنڈی لگائی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ خبردار جو تم میرے قریب آئے۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا مجھے کون روک سکتا ہے۔ میں نے فٹافٹ سے جا کر کلام پاک پکڑ لیا۔ میں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا تم مجھ سے دور رہو ورنہ تم دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں ایک پاک کتاب ہے، کلام پاک ہے۔ تم میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کی لاٹھی سے تم بچ نہیں سکتے۔ کہنے لگا میرے باپ نے بھی یہی کیا تھا، میرے دادا نے بھی کیا تھا۔ جب انہیں ایسی کوئی لاٹھی نہیں پڑی تو مجھے بھی نہیں پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے سب سے پہلے کلام پاک میرے ہاتھ سے چھینا تھا، پھر اسے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا، پھر اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، میرا منہ بند کیا، میرے ہاتھ پکڑ کر میرے دوپٹے سے پیچھے کو باندھ دیے۔
اور میرا بازو پکڑ کر اس کمرے سے باہر لے آیا۔ کہنے لگا یہ پاک کمرہ ہے، اس لیے میں تمہیں دوسرے کمرے میں لے کے جاؤں گا۔ آخر تمہارے اندر بھی تو جذبات ہیں جو تمہیں تنگ کرتے ہوں گے۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنے منہ پہ بندھی پٹی کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ شخص مجھے کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لا کر پھینکا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور لائٹ بند کر دی۔ بڑی سفاکی کا مظاہرہ میرے ساتھ کیا تھا اس نے۔ میرے آنسو، میرا رونا اس شخص کے سامنے بے اثر تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ہوس کی لو دکھ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے پاک بی بی کے نام پر یوں بھی پامال کیا جائے گا۔ وہ شخص مجھے واپس میرے کمرے میں پھینک گیا تھا۔ میرے ہاتھ بھی کھل چکے تھے اور میرا منہ بھی، لیکن وہ مجھے دھمکیاں دے کر گیا تھا کہ اگر تم نے ذرا سا بھی شور مچانے کی کوشش کی یا کسی کو بھی سچ بتانے کی کوشش کی تو تمہیں ایسا غائب کیا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھنا۔ چند روز تو میں روتی دھوتی رہی۔ میں نے کسی بھی مریض کو نہیں دیکھا، نہ آنے والے لوگوں کو دیکھا اور نہ لوگوں کو وظائف بتائے۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا میں غلیظ ہو چکی ہوں، ناپاک ہو چکی ہوں۔ پاک بی بی کے نام پر لڑکیوں کے ساتھ کون سے گھنونے کھیل اس حویلی میں کھیلے جاتے تھے۔ میں یہ سب بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ عورت واپس آ گئی، کہنے لگی میں نے سنا ہے آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، ایسا کریں کہ دربار کا چکر لگا لیں، اس سے کچھ افاقہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رکھ لیا تھا۔ ایک بار باہر آنے والے لوگوں میں مجھے ایک خط ملا جو فضل بخش نے لکھ کر بھیجا تھا۔ اس پہ لکھا تھا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، رات کو 2 بجے اپنی کھڑکی کھول لینا، میں یہیں پر آ جاؤں گا۔ میں روئے جا رہی تھی، اس سے کیا بات کرتی۔ رات کے 2 بجے جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولی وہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ شاید وہ پلان کر کے آیا تھا، چھپ چھپا کر آیا تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا تم سے کوئی بات نہیں ہو رہی، ملاقات نہیں ہو رہی۔ پھر کہنے لگا کہ کچھ دن کے لیے وہ شخص باہر کے شہر جا رہا ہے، بھاگنے کا اچھا موقع ہے۔ میں نے کہا مجھے کہیں جانا ہی نہیں ہے، نہ مجھے بھاگنا ہے۔ کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کب سے ہم لوگ یہ پلان بنا رہے ہیں اور اب مجھے موقع ملا ہے۔ جیسے ہی یہ شخص شہر جائے گا، ادھر سے ہفتے سے پہلے واپس نہیں آئے گا، تم بیماری کا بہانہ بنا کے میری گاڑی میں بیٹھ جانا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا مجھے کہیں نہیں جانا۔ کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میری یہ بات سن کر اس نے مجھے غور سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا اس شخص نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری عزت، آبرو، ہر چیز بے آبرو کر کے رکھ دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی اور وہ بالکل چپ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی، پلیز۔ اب کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ کہنے لگا میری نظر میں تم ویسی ہی ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تم چلو میرے ساتھ۔ میں نے کہا مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی کھڑکی بند کر دی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ایک بار میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ اس وقت وہ عورت بھی میرے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں، تو وہ یہ سن کے حیران رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں پاک بی بی ہوں۔ یہ خبر سن کے کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہارے شوہر نے مجھے برباد کر کے رکھا ہے، اور یہ کھیل کھیلنا تمہارے خاندان کے مردوں کی عادت ہے۔ لوگوں کے سامنے مجھے پاک بی بی بنا کے اس نے پیسے کمائے ہیں اور میرے ساتھ گناہ کر کے مجھے گندا کر دیا ہے۔ میں رونے لگی۔ وہ ڈاکٹر مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی بیوی نظریں جھکائے میرے سامنے شرمندہ بیٹھی تھی۔ میں نے شور مچا دیا، رو رو کے پورے ہاسپٹل کو اکٹھا کر لیا۔ وہ مجھے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں چپ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سب کو بتا دیا کہ اس کا شوہر ایک گھٹیا انسان ہے، اور یہ گھٹیا کھیل وہ پہلے بھی نیک بی بی کے نام پہ لڑکیوں کو لا کے کرواتا رہا ہے۔
بلکہ اس کا باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے۔ معصوم گاؤں والوں کی بیٹیوں کو پاک بی بی کا نام دے کے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے تھے اور لوگوں سے پیسے کماتے تھے۔ وہ لڑکیاں چپ رہ کر یہ سب کچھ برداشت کر لیتی تھی، لیکن میں نہیں کروں گی۔ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ مجھے جان سے مار دیا جائے گا۔ مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے ماننے والے بڑے لوگ تھے، بہت بڑی تعداد تھی، اس لیے لوگوں کا ایک مجمع تھا جو اس وقت حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ میں ہاسپٹل سے باہر نکل کر لوگوں کو بتا چکی تھی۔ پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میری عزت کے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن میں نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ اپنی رپورٹس میں نے لوگوں کو دکھا دی، اس شخص کا اصل روپ دکھا دیا۔ لوگ اب حویلی والوں پر تھو تھو کرنے لگے، انہیں مارنے لگے، کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹا شخص ہے، یہ جھوٹی عزت کی خاطر معصوم گاؤں والوں کی بیٹیوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ میں نے فضل بخش کے ساتھ جا کر اس کے خلاف رپورٹ کٹوائی۔ فضل بخش نے میرا ساتھ دیا۔ پولیس والے حویلی میں داخل ہو گئے، اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ میں نے اس شخص کے خلاف کیس کیا۔ میری رپورٹ سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اسی شخص نے کی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کی ناپاک اولاد کو پیدا نہیں کرنا۔ میں صرف اس لیے چپ تھی کہ میں اس شخص پر عدالت میں ثبوت کے ساتھ سب کچھ سامنے لانا چاہتی تھی۔ عدالت کی طرف سے مجھے اجازت مل چکی تھی۔ میں نے اپنا ابارشن کروا لیا۔ میں واپس اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ میرا باپ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا اور میں اس کے سامنے رو رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے قصوروار آپ ہیں۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ عام حالات میں پیدا ہونے والی لڑکی عام نہیں خاص ہوگی؟ کوئی خاص نہیں ہے، ہم سب عام لڑکیاں ہیں۔ خدارا ہمیں اس جہالت کی سولی چڑھانا چھوڑ دو، کیونکہ قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اپنی بیٹیوں کو قرآن پاک کے ساتھ نکاح کر کے انہیں کمرے کا قیدی بنا دو۔ وہ کہنے لگے ہم لوگوں کا قصور یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں تعلیم عام نہیں تھی، ہم نے تو جو کچھ ان جاگیرداروں سے سنا اسی کو سچ مان لیا۔ میرا باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا میں نے تمہاری زندگی کو برباد کر دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، قصور میرا ہے۔ گاؤں والوں کو بھی اب نصیحت آ چکی تھی کہ انسان انسان ہوتا ہے، لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والا اللہ ہے، بندے نہیں۔ بندے خود مجبور ہیں کیونکہ وہ انسان ہیں اور اپنی ہر ضرورت کے لیے رب کے سامنے بے بس ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص کسی کو نہ آنے والی مصیبت سے بچا سکتا ہے، نہ اس کی زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے۔ بس ہم لوگ اپنی جہالت کے ہاتھوں ایسے لوگوں کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہیں جو چند کمالات دکھا کر کہتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں، ہمیں سب غیب کا پتہ ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ میں برباد ہو کے اپنے گھر بیٹھ چکی تھی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر روتی پھرتی تھی۔ میرا باپ بیمار رہنے لگا تھا۔ جب ایک دن برابر والے گھر سے شور ہوا، ایسا لگا جیسے فضل بخش اپنے باپ سے لڑ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میں مریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا باپ کہنے لگا کہ ہم ایسی لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کر سکتے جو جاگیردار کی زیادتی کا نشانہ بن چکی ہے۔ تم میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے کہ تم ایسی داغدار لڑکی کو اپنا کر لے آؤ اور اسے عزت دو۔ وہ کہنے لگا اس میں اس کا کیا قصور؟ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور اس کے باپ کا تھا یا پھر آپ لوگوں کا تھا کہ کسی نے بھی اس وقت اس کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، اور اس ظلم میں سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور جب میں اس کا احساس کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے روکیں گے؟ میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا لیکن میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شام کو ہی ہمارے گھر آیا، کہنے لگا کہ چاچا میں مریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد تو جیسے جی اٹھے، لیکن میں سامنے آ گئی۔ میں نے آ کے انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا میں بہت سزا دے چکا ہوں، مزید مجھے آزمائش میں مت ڈالو۔ میں جان تو دے دوں گا اپنی، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے لیے تم ویسی ہی مریم ہو جیسی پہلے تھی، مجھے فرق نہیں پڑتا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے پھر مزید کچھ نہیں کہا۔ اس نے 2 دن کے اندر اندر مجھ سے نکاح کر لیا
مجھے اپنے گھر لے آیا، لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس شخص کے قابل رہی ہوں جس نے صرف مجھ سے محبت کی تھی، لیکن اس نے جس قدر مجھے عزت دی، جس قدر مجھے محبت دی، میں اس کی احسان مند ہوں۔ اور پھر ایسی لڑکیوں کو کون اپناتا ہے؟ بڑی بڑی محبت کے دعوے دار بھی اپنی محبت کی آزمائش کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب کو پاک دامن لڑکی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن وہ کہتا تھا تم بے قصور ہو، میرے لیے تم ویسی ہی مریم ہو۔ لیکن میں ہنسنا اور باتیں کرنا بھول گئی تھی۔ وہ مجھے شہر لے کے آیا، شہر میں لا کر اس نے مجھے کالج میں داخل کروایا۔ میں حیران تھی۔ کہنے لگا تم آگے پڑھو گی اور بہت بڑی وکیل بنو گی میری خاطر۔ میں نے کہا تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگا کیونکہ یہ میری خواہش ہے۔ مجھے شروع سے دلچسپی تو تھی، مجھے شوق بھی تھا۔ میں نے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر لگا دی، لیکن وہ میرا ساتھ دیتا رہا۔ دن بھر ڈرائیوری کرتا۔ جب میں پیپر یاد کر رہی ہوتی تو کبھی مجھے دودھ ٹھنڈا کر کے دیتا، کبھی دیسی گھی میں ڈرائی فروٹس ڈال کے مجھے کھلاتا کہ تمہیں ان سب کی ضرورت ہے، اور میں اسے کھلاتی تھی۔ میں کہتی تھی تمہیں بھی ضرورت ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری دعائیں یوں بھی رنگ لا سکتی ہیں۔ آج میں ایک بہت بڑی وکیل ہوں اور ایسی لڑکیوں کے حق میں مفت کیس لڑتی ہوں جو میری طرح اس قسم کی رسموں اور روایتوں کی بھینٹ چڑھتی ہیں اور آواز نہیں اٹھا سکتی۔ میں ان کی آواز بن جاتی ہوں اور ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک لے کر جاتی ہوں۔ انصاف کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے مشکل بنا دیا ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ وہ چاہ کر بھی آواز نہیں اٹھا سکتی۔ اپنے گاؤں میں نے جہالت کو ختم کر دیا، بلکہ اپنے آس پاس کے گاؤں سے بھی اس جہالت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہوں، اور میری اس جنگ میں فضل بخش میرے ساتھ ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ساتھی فضل بخش جیسا ہو تو عورت کچھ بھی کر سکتی ہے، کہیں بھی فتح کے جھنڈے گاڑ سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟